مسلم ایمپائر کی کہانیاں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، کتابوں میں لکھی جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم شاید حوصلہ نہیں رکھتے تاریخ کو صحیح طرح پڑھنے کا۔ ہم نے بغداد کی کہانیاں سنی ہیں، ہم نے استنبول قسطنطنیپل کی کہانیاں سنی ہیں، ہم نے یہاں تک کہ مغل ایمپائر انڈیا کی بھی کہانیاں سنی ہیں، مگر ایک کہانی جس کو سننے کا حوصلہ ہم لوگ نہیں رکھتے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 800 سال تک 711 سے لے کے 1492 تک مسلمانوں نے اسپین کے اوپر حکومت کی، اسپانیہ کے اوپر حکومت کی، مگر ہوا کیا پر؟ اور یہ کہانی شاید اتنی بٹر ہے، اتنی کڑوی ہے کہ اس کو اب دہرایا نہیں جاتا۔ لاس آف آئیڈینٹی، لاس آف فیتھ، یہ جو بٹر ٹروتھ ہے ریکانکویسٹا کا، یہ لفظ یورپینز استعمال کرتے ہیں یورپ کو دوبارہ کیپچر کیے جانے کے اوپر، جو مسلمانوں سے دوبارہ قبضہ کیا گیا، کرسچینٹی کا اسلام کے اوپر غلبہ ہو گیا یورپ کے اندر، ری کانکویسٹا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ری کانکویسٹا کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ بٹر ٹروتھ کو سننے کا حوصلہ رکھیں۔ دا رائز اینڈ فال آف مسلم اسپین کی کہانی۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ کہانی کے شروع میں آپ کو اس کہانی کا ڈراپ سین پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ گرناڈا 2 جنوری 1492، دا لاسٹ مسلم رولر آف اسپین، ابو عبداللہ محمد the 12th، جو کرسچنز تھے اسپین کے، وہ ان کو باؤدل پکارا کرتے تھے۔ الحمرا بہت مشہور ایک قلعے کا نام، محل کا نام، اس کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں، جیب میں ان کے شہر کی چابیاں ہیں، جو شہر 800 سال سے مسلمانوں کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کی اس پہ حکومت تھی۔ ان چابیوں کو وہ فرڈیننڈ آف آراگون، ایزابیل آف کاسٹیل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ جو بینر ہے، یہ مسلم اسپین کا بینر ہمیشہ کے لیے گرناڈا کے ٹاور سے اتار دیا جاتا ہے، ری کانکویسٹا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس ڈراپ سین کو البتہ راتوں رات نہیں لکھا گیا۔ اباؤٹ 800 ایئرس، 800 سال سے یہ کہانی لکھی جا رہی تھی، تاریخی بیٹلز کے اندر، بارگینز کے اندر، بٹریلز کے اندر اور بریلینس کے اندر۔ مگر اس کا جو کہانی کا پہلا صفحہ ہے، پہلا پیج ہے، وہ نارتھ افریقہ کے ساحلوں سے سٹارٹ ہوتا ہے، 711 کے اندر سٹارٹ ہوتا ہے۔ 711 کی جو دنیا تھی، عیسوی کی دنیا، مسلم ایمپائر 3 بر اعظم پہ پھیلی ہوئی تھی، اور نارتھ افریقہ، وہ علاقے جو مسلمانوں نے ارلی ہی کیپچر کر لیے تھے، یعنی مصر سے جو ویسٹ کی طرف آپ دیکھیں تو لیبیا، الجیریا، موروکو، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ بربر ٹرائبز رہتی ہیں۔ یہ ٹرائبز جو ہیں یہ آج بھی وہاں پہ بستی ہیں، اور ان ٹرائبز کے اندر سے، یعنی بربر ٹرائبز کے اندر سے ایک جنرل جن کا نام ہسٹری کے اندر ایکو کیا جاتا ہے، طارق ابن زیاد، بہت مشہور کہانی ہے۔ یہ جو جبرالٹر ہے، جبل الطارق، اس کا نام آج بھی ہم یاد رکھتے ہیں۔ اور طارق ابن زیاد کی جو سٹوری ہے، جو لیجنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ ہسپانیہ کے ساحلوں پہ اترے تو انہوں نے اپنی کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا۔ کشتیاں جلانے کا جو یہ لفظ ہے، یہ جو محاورہ ہے، 711 اس کی ابتدا ہے۔ بہت مشہور ان کی لائن کہ پیچھے سمندر، آگے دشمن ہے، کوئی چوائس نہیں ہے، یا فتح کا حاصل کرو یا موت کے منہ میں چلے جاؤ۔ یہ جو کہانی ہے، اس کا سٹارٹ اس لائن سے ہوتا ہے۔ یہ جو الاندلس کی کہانی ہے، یہ اس لائن سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ 711 میں جو جنگ لڑی گئی، بیٹل آف گواڈالاہیتے، طارق ابن زیاد کی آرمیز نے، جو بادشاہ تھا اس زمانے کا، اس علاقے کا، روڈیرک، اس کی فورسز کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس علاقے کا نام تبدیل کر کے الاندلس رکھ دیا۔ کچھ ہی سالوں کے اندر پورا جو آئیبیرین پیننسولا تھا، جو آج کا ماڈرن ڈے اسپین اور پرتگال کا علاقہ ہے، یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ مگر یہ کوئی آرڈنری کانکویسٹ نہیں تھا، یہ بار بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو بٹر ٹروتھ ہے اس تاریخ کا، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کانکویسٹ کی وجہ سے آئیبیرین پیننسولا کے اندر مسلم ایمپائر کے آنے سے ایک سویلائزیشن نے جنم لیا۔ وہ سویلائزیشن جو برج کا کام کرتی تھی بٹوین دا ویسٹ اینڈ دی ایسٹ۔ مگر الاندلس کی کہانی کے اندر شروع سے ہی ایک زبردست ٹوسٹ ہے۔ جب نارتھ افریقہ کے مسلمان سیلیبریٹ کر رہے تھے کانکویسٹ آف ہسپانیہ، تو مشرق کی طرف، یعنی فار ایسٹ کے اندر، ڈمیسکس، دمشق کے اندر جو بنو امیہ کا رول تھا، امید خلیفت تھی، اس کا ڈکلائن چل رہا تھا، جو ان کے رائیول سے عباسیوں نے قبضہ کر لیا 750 کے اندر ڈمیسکس کے اوپر، اور بنو امیہ کو ریپلیس کر دیا عباسیوں نے۔ تقریباً ہر شہزادے کو، ہر کلیمنٹ ٹو دا تھرون کو، خلافت کے، قتل کر دیا گیا، مگر ایک بچ گیا ان میں سے۔ اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن معاویہ، 20 سال کی اس کی عمر تھی۔ صحراؤں کو اس نے کراس کیا، دریاؤں کو اس نے کراس کیا، اور
ہمیشہ 2 قدم وہ آگے رہا ان لوگوں سے جو اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آفٹر ایئرز آف ایگزائل وہ جو الاندلس تھا, دا لاسٹ آؤٹ پوسٹ آف دا مسلم امپائر, وہاں وہ پہنچتا ہے اور وہاں پہ 756 عیسوی میں اس کو امیر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے, دا امیر آف کردوبا. اور وہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے عبد الرحمن دا فرسٹ کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے فرام دی عباسد بغداد. اگین اگر آپ تاریخ سے واقف نہیں ہیں تو جو بنو امیہ کا کیپٹل تھا ڈمیسکس, اس کو چینج کر کے عباسیوں نے اپنا نیا کیپٹل بنایا تھا جو آج بغداد کا شہر ہے. عبد الرحمن دا فرسٹ کے نیچے اور اس کے ڈسینڈنٹس کے نیچے کردوبا جو ہے وہ دنیا کے سب سے اسپلینڈڈ سٹیز کے اندر اس کا شمار ہوتا تھا. 10ویں صدی تک آتے آتے عبد الرحمن دا تھرڈ, ڈسینڈنٹ آف عبد الرحمن دا فرسٹ, اس نے 929 کے اندر اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ خلیفہ ڈکلیئر کر دیا. یعنی اس سے پہلے 929 سے پہلے مسلم سویلائزیشن کے اندر, مسلم امپائر کے اندر ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا. 929 میں اب 2 خلیفہ ہو گئے تھے, یعنی کہ جو الاندلس تھا اس کا خلیفہ الگ ہو گیا اور جو باقی مسلم دنیا تھی اس پہ جو خلیفہ تھا وہ الگ تھا. آپ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ کے قریب پاپولیشن تھی کردوبا کی اس زمانے میں, اور اس کی جو گلیاں تھیں وہاں پہ رات کے ٹائم روشنی ہوا کرتی تھی, جبکہ جو پورا کرسچن یورپ ہے وہ اندھیرے کے اندر ڈوبا ہوا تھا. انٹلیکچوئل ڈکلائن بھی تھا وہاں پہ, اور اس کے علاوہ یہ جو انفراسٹرکچر تھا وہ نان ایگزسٹنس تھا باقی یورپ کے اندر. لائبریریز, بہت بڑی بڑی عظیم الشان لائبریریاں بنائی گئی. کہتے ہیں کہ 4 لاکھ مینوسکرپٹس تھیں کردوبا کی لائبریری کے اندر. فلاسفرز کو, ریلیجیس تھنکرز کو, پوئٹس کو, سائنٹسٹ کو تمام دنیا سے بلایا جاتا تھا. ایک سینٹر آف لرننگ فار میڈیسن, ایسٹرونومی, میتھمیٹکس. یہ جو بنیادیں ہیں آج کی ماڈرن دنیا کی, یہ اس زمانے کے الاندلس میں بنائی گئی. ابن رشد, ایویروس, یہ نام ہم سب جانتے ہیں, انفیکٹ پورا یورپ جانتا ہے. یہ جو بیسز ہیں ماڈرن دنیا کی لرننگ کی, ان کے اندر جو پیوٹل پلر ہے وہ ابن رشد یا ایویروس ہے, فلاسفر جس نے ایرسٹوٹل اور یورپین گریک فلاسفی کو پریزرو کیا. اس کے علاوہ ابن خلدون, دا فادر آف ماڈرن سوشیولوجی, ان کی کتاب مقدمہ ہمارے پیچھے شیلف میں بھی پڑھی ہے. ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا, الاندلس سے تھا. بہت سے لوگ مگر یہ نہیں جانتے کہ جو سب سے بڑے فلاسفر سمجھے جاتے ہیں جوئش یعنی یہودی مذہب کے اندر, موزیس میمونیڈیز, ان کا تعلق بھی الاندلس سے تھا. آج یہ جو نام ہے موزیس میمونیڈیز کا, اس کو پوری دنیا کا ہر یہودی اس نام سے واقف ہے. ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ کرسچنز, مسلمز اور جوز ہارمنی کے اندر رہتے تھے, اور اس ہارمنی کو کونونسینا کہا جاتا تھا. مگر ہوتا ہی ہے کہ اس قسم کی جب بھی ہارمنی کریٹ کی جاتی ہے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر فریجیلٹی آ جاتی ہے اور کریکس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی ہوا کہ 11ویں سینچری تک آتے آتے جو خلیفت آف کردوبا تھی وہ فریکچر ہو گئی چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں کے اندر, اور ان کو طائفاز کہا جاتا تھا. یہ جو آپس میں بٹوارا ہوا طائفاز کا, اس کے بعد یہ دولت کے لیے لڑتے تھے, اس کے علاوہ یہ شہرت کے لیے لڑتے تھے, طاقت کے لیے لڑتے تھے. اور اس طرح کی جو انٹرنل لڑائی ہوتی ہے اس سے جو باہر جو فورسز ہوتی ہیں وہ طاقتور ہوتی جاتی ہیں. ویسے یہ ہر کس سویلائزیشن کے ساتھ تاریخ میں ہوتا ہے, بار بار ہوتا ہے, شاید آئندہ بھی ہوتا رہے گا. فائنلی 1085 میں 1085 کے اندر کرسچن فورسز انڈر دا کنگ الفانسو دا سکستھ آف کاسٹیل ٹولیڈو کا شہر, ٹولیڈو کا علاقہ وہ کیپچر کر لیتے ہیں, اور ایک طرح کا ایک سائزمک بلو ٹو دی مسلم رول ان اسپین. ڈسپریشن کے اندر جو باقی طائفاز ہوتے ہیں وہ المحرز, جو نارتھ افریقہ کے اندر ڈائنیسٹی ہوتی ہے مسلمانوں کی, اس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلائز کریں الاندلس کو. اور ہوتا یہ ہے کہ جب طائفہ جو ہیں, جو کنگڈمز تھیں آئیبیریا کی, وہ کمزور تھیں, باہر سے جو المحرز آئے تو انہوں نے اپنا رول, اپنے آئیڈیاز کو مسلط کرنے کی کوشش کی. فائنلی المحرز کا بھی دور ختم ہو گیا, اور المحدث جو 12ویں صدی کے اندر موروکو کے اندر جو بادشاہ تھی, کنگڈم تھی, انہوں نے ریپلیس کر دیا, اور اب وہ الاندلس کے جو ہے وہ مالک بن بیٹھے. ایک ایسا ٹائم جہاں سے جس کو کہتے ہیں بگننگ آف دی اینڈ, 1212 1212 میں دا بیٹل آف لاس نیواز ڈل ٹولسا, یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ المحدث کو ڈیفیٹ ہوئی اور کرسچن کنگڈمز کو حاوی ہو گئے مسلم امپائر کے اوپر. اس کا جو بگننگ پوائنٹ تھا وہ 1212 یعنی 1212 عیسوی تھی, جہاں پہ یہ جو بیلنس آف پاور ہے یہ ٹلٹ ہو گیا, اور جو گھڑی تھی دی اینڈ آف مسلم رول کی جو گھڑی ہے
اس نے تھوڑا سا تیز چلنا شروع کر دیا. 13ویں صدی تک آتے آتے 13 سینچری تک آتے آتے وہ ایک کنگڈم آئیبیریا کے اندر, پورے آئیبیریا کے اندر رہے گی. یہ وہ نام ہے جس کو آج بھی ہم جانتے ہیں, ان کے کاموں کو ہم آج بھی جانتے ہیں. انفیکٹ اس کنگڈم کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایز دا مسلم گولڈن رول ان اسپین, دی ایمریٹس آف گرناڈا, فاؤنڈیڈ بائی محمد ابن الحمر ان 1238. ناصرد ڈائنیسٹی کا سٹارٹ ہوا. یہ وہ ڈائنیسٹی ہے جس نے الحمرا جیسا ماسٹر پیس بنایا. الحمرا کا جو محل ہے کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت شاہکار ہے. اس کو آج بھی دیکھا جائے تو اس کے اندر جو گلوری آف دا مسلم اسپین ہے وہ صاف نظر آتی ہیں. اس کی لال دیواریں جن لوگوں نے دیکھی ہیں ان کو یہ جو پینیکل آف مسلم سویلائزیشن ہے یہ اس کی لیونگ مثال ہے. 1469 میں فرڈینینڈ آف آریگون کی شادی ہوتی ہے ایزابیلا آف کاستیل سے. ان کی جو شادی ہے, ان کی جو یونین ہے وہ کرسچن پاورز کو کنسنٹریٹ کر دیتی ہے آئیبیرین پیننسولا میں, اور جنگ گرناڈا کے اندر واپس آ جاتی ہے 1482 میں. 10 سال تک آپس میں جنگیں ہوتی ہیں, کیمپینز ہوتی ہیں, قید بھی آتے ہیں بیچ میں, اور فائنلی نیگوسیشنز ہوتی ہیں. 25 نومبر 1491 میں ٹریٹی آف گرناڈا سائن کی جاتی ہے, اور اس ٹریٹی کے مطابق جو آخری کنگڈم ہے مسلم اسپین کی, اس نے اپنے تخت کو ہینڈ اوور کر دینا ہے ٹو ایزابیلا اینڈ فرڈینانڈ. اور اس کے بعد جو ٹریٹی کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو جو رہ جاتے ہیں اسپین کے اندر ان کو رائٹ ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن ہوگا, یعنی اسلامک فیتھ کو وہ فالو کر سکیں گے. رائٹ ٹو پراپرٹی ہوگا, اپنی پراپرٹی کو وہ ریٹین بھی کر سکیں گے, انہیرٹ بھی کر سکیں گے. اس کے علاوہ ان کی زبان کی بھی گارنٹی دی جاتی ہے, ان کی جان کی بھی, ان کے مال کی بھی گارنٹی دی جاتی ہے ٹریٹی آف گرناڈا کے اندر. فائنلی جو ہم نے جس طرح ہم ویڈیو شروع کی تھی کہ جنوری 1492 میں سرنڈر از فارملائزڈ. باؤدل the last مسلم کنگ آف اسپین وہ الحمرا کو چھوڑ دیتا ہے, چابیاں پکڑا دیتا ہے, اور ایک وعدے کے ساتھ جلا وطن ہو جاتا ہے. تاریخ میں ویسے بار بار ہم نے یہ دیکھا کہ اس قسم کے کاغذوں پہ کیے گئے کانٹریکٹ سسٹم کے وعدے ایونچولی وفا نہیں ہوتے. 1492 کے بعد وہ جو بٹر ڈارک چیپٹر ہے مسلم اسپین کا وہ لکھا گیا. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان یہودیوں کی جو رہتے تھے انڈر دا مسلم پروٹیکشن, جو مسلم کنگڈمس تھی وہاں پہ. تو ان کو یہ حکم دیا گیا اکارڈنگ ٹو دا الحمرا ڈگری کہ کنورٹ اور لیو, یعنی ان کو یہ کہا گیا کہ یا آپ کرسچن بن جائیں یا آپ اس علاقے کو چھوڑ کے پورے یورپ کو ہی چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں. 1502 تک آتے آتے مسلمز جو کاستیل کے اندر تھے ان کو فورس کیا گیا بیپٹائز ہو جائیں یا ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں. جو کنورٹ ہوئے, یہاں پہ یہ جو بٹر ٹروتھ ہے سب کو سننا پڑے گا کہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 60 سے 70% مسلمان اس زمانے میں جو اسپین میں رہتے تھے ان کو فورسیبلی کنورٹ کیا گیا, اور جو کنورٹڈ مسلمز تھے ان کو موریسکوس کہا جاتا تھا, اور ہمیشہ وہ انڈر سسپیشن رہتے تھے. ایک بہت ہی بٹر سا چیپٹر, ایک بہت بٹر ریالٹی یہ تھی کہ دو چیزیں جو حرام سمجھی جاتی ہیں اسلام کے اندر, الکوہول اور پورک یعنی سور کا گوشت. تو اس زمانے میں یہ جو انکویزیشن تھی, یعنی کلرجی جو تھی کرسچنس کی اسپین کے اندر, اسپینش انکویزیشن ایک بہت ہی ڈارک چیپٹر ہے یورپین ہسٹری کا. وہ جو موریسکوس تھے, جو کنورٹڈ لوگ تھے, ان کو کسی بھی قسم کا گوشت خریدنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی سوائے پورک کے, اور ان کے گھر میں وائن جو ہے, ان کے گھر میں شراب, الکوہول فری سپلائی کی جاتی تھی تاکہ وہ اس بات کا ثبوت دے سکیں کہ وہ پراپرلی کنورٹ ہو گئے. یہ وہ زمانہ تھا جب ایک یا دو جنریشنز نے ڈیفائی کیا اندر خانے, یعنی انٹرنلی وہ مسلم فیتھ کو پریکٹس کیا کرتے تھے مگر آؤٹ ورڈلی وہ کرسچنز تھے. یہاں تک کہ بہت سے ایسے نام بھی ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں جو ایونچولی جنہوں نے کلرجی کو یعنی کرسچن کلرجی کو جوائن کر لیا, چرچ کو جوائن کر لیا. ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ تاریخ کے اندر جب جنریشنز آگے چلتی ہیں تو اپنے آباء و اجداد کی باتیں, دین وغیرہ بھول جاتی ہیں, کیونکہ وہ زمانہ اور وہ ٹائم جو ہے وہ ان کے اگینسٹ چل رہا ہوتا ہے. یہ ایکچولی تاریخ جو ہے یہ سلیو ٹریڈ کے اندر بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ جو افریقن سلیو ٹریڈ تھی, جو زیادہ تر مسلمانوں کو سلیوز تھے افریقہ کے, جب ان کو امریکہ لے کے جایا گیا تو ایک دو جنریشن تک اسلام کو پریزرو کیا گیا. آج افریقن امریکن جب بلیک لوگ امریکہ میں رہتے ہیں ان کی بھی زیادہ تر کی اینسسٹری جو ہے وہ ایکچولی مسلم تھی. فائنلی کچھ لوگوں نے ریوولٹ کرنے کی کوشش کی, مسلمانوں نے انتہائی زیادہ ظلم کیا گیا, انتہائی زیادہ سختیاں کی گئیں. بٹوین 1609 to 1614 میس ایکسپیلشنز آف موریسکوز
میس ایکسپینشن آف مسلمس کی گئی آئبیرین پیننسولا سے. دیکھیے تاریخ کے اندر ہم نے بہت دفعہ ایسے دیکھا ہے, پوری دنیا میں شاید دیکھا ہے کہ ایک کنگڈم آتی ہے, ایک مذہب آتا ہے ایک علاقے کے اندر, وہ قبضہ کرتا ہے, کچھ عرصے بعد وہ مذہب ختم ہو جاتا ہے یا وہ بادشاہتیں ختم ہو جاتی ہیں, مگر اس کے اندر جو لیونگ اس کے ڈسینڈنٹس ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. یعنی کہ ہندوستان کے اندر اگر آپ ہندو مذہب کے لوگوں کو دیکھیں, ایون اگر آپ ٹرکی کے اندر آپ مسلمانوں کے علاوہ مذاہب کے لوگوں کو دیکھیں پوری دنیا میں, مگر ایک یونیک بات اسپین کی یہ ہے کہ اسپین میں آج کوئی جنریشنل مسلم فیملی رہ ہی نہیں گئی. یعنی اتنی زیادہ صفایا کیا گیا بالکل کہ ادھر سے مسلمانوں کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا. مگر جو تاریخ ہوتی ہے وہ چونکہ ختم آپ کر ہی نہیں سکتے, تو الحمرا کے محل کے اندر اور لوگوں کے ناموں کے اندر بھی اس تاریخ کو دیکھا جا سکتا ہے. آج جو اسپین چکر لگاتے, اسپیشلی اگر آپ کا ساؤتھ اسپین چکر لگے, تو مدینہ, القالہ, بنجمیہ, یہ وہ سرنیمز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم پیچھے سے یعنی اینسسٹری جو ہے ہماری لینیج جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں مسلم خون ضرور شامل تھا. ہم نے کوشش یہ کی کہ آپ کو یہ تاریخ جو ہے وہ کنسائز طریقے سے بتا دیں. یہ تاریخ کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے, مگر تاریخ ٹائڈی نہیں ہوتی. تاریخ جو ہوتی ہے وہ لیئرڈ ہوتی ہے. تاریخ کے جو اندر, تاریخ کے اندر چلنے والے جو پتھر ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں, زبان رہ جاتی ہے, الفاظ رہ جاتے ہیں, ذائقے رہ جاتے ہیں, یہاں تک کہ میوزک بھی ہمیشہ پریزرو رہ جاتا ہے. اگر آپ آج بھی دیکھیں پتھروں میں, ناموں میں, کھانوں میں, تو آپ کو الاندلس بولتا ہوا نظر آئے گا. نوسٹیلجیا کی بات نہیں کر رہے ہم, یہ ایک لیونگ انہیریٹنس ہے جس کو اسپین میں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے, شاید ہمیشہ دیکھا جا سکے. بہت شکریہ.